اسی طرح بچوں کو کوشش کریں کہ اگر وہ نابالغ ہیں تو ان کو پاسورڈ وغیرہ نہ لگانے دیں، اگر لگایا ہوا ہے تو وہ معلوم ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ایک فیچر آ رہا ہے واٹس ایپ کے اندر کہ ماں باپ اپنے مین جو سیل فون ہے اس سے بچوں کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ نابالغ کو کر سکتے ہیں، بالغان کے لیے تو یہ مناسب بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کی پھر اس طریقے سے آپ جاسوسیاں کریں، اس سے بچوں میں ضد اور بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، ان کی پہلے تربیت اس سے کر دیں کہ خراب چیز کی طرف نہ جائیں۔ تو ایک تو یہ ماں باپ کو خود معلوم ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہی جیسے بھی ہماری بات ہوئی کہ اور کتنے عرصے تک کر رہے ہیں۔ مسلسل اگر بچے اس ایکٹیویٹی میں لگے رہیں گے تو اس میں ہے اٹریکشن۔ ہم تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، بڑے کون سا باز آ رہے ہیں، بہت صحیح۔ ہماری خواتین دیکھتے دیکھتے ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اور مختلف چیزیں یوں ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور ٹیڑھی لیٹی ہوئی ہیں، پھر شوہر آگے کہتا ہے کہ گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، لقوہ مار جائے گا، سیدھے لیٹ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اب یہ بڑے بھی اس میں لگ گئے ہیں، تو وہ بچے جب دیکھ رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ بچے جب ان لمیٹڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک اٹریکشن ہے، اس کے بعد پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مثبت کاموں میں دل نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں چلو موبائل رکھ دیا، چلیں باتیں کریں۔ کیا بات کریں آپ سے یہ بتائیں؟ ہاں، کیا اب بھی کہتے ہیں کون سی بات کریں، واقعی کرنے کی ایک موضوع دوسرا موضوع کہتے ہیں بس ہو گیا، پھر دونوں موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ پھر یہ مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ماحول بھی گھر کے اندر بنانا بہت ضروری ہے، ایک سوشل ماحول ہونا چاہیے جس میں بڑوں کا ادب ہے، احترام ہے، جو پہلے تھا وہ اب بھی اس کا کچھ نہ کچھ رنگ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ بچوں کو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کے ہاتھ سے لے کر اور اب وہ سابقہ ادوار کا ایک ماحول بنا کے اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، مشکل ہے۔ تو ایک یہ بات، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی دیکھیں کہ وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے دوستیاں کر رہے ہیں، کیونکہ فیس بک کے اوپر بعض اوقات ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو شاطر قسم کے ہوتے ہیں، اور ویسے سادہ لوگ بچوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے مشن مختلف ہوتے ہیں، بعض تو اسکیم کرتے ہیں، بچوں کو لوٹ لیتے ہیں، ان کے پیسے لے لیتے ہیں، بعض ایسے جو فحاشی پر لگانے کے لیے باقاعدہ پیڈ ہوتے ہیں، وہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم زنا کرو، اپنی ماں کے ساتھ کرو، اپنی ساس کے ساتھ کرو، اپنے فلاں کے ساتھ کرو، دوسروں کی بیویوں سے دوستیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر شوہروں سے متنفر کر کے ان کو باہر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس سے دوستی ہو رہی ہے، فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ یہ وقت اسپینڈ ہو رہا ہے، اور یہ تھوڑی سی ہم چینجنگ محسوس کر سکتے ہیں جب ایک گھر کے اندر بچہ ہوتا ہے، بلکہ بڑے بھی، اگر بیوی شوہر بیوی کو تھوڑا سا سیدھے راستے سے ہٹتا محسوس کرتا ہے تو خود دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اٹریکشن کم ہو گئی ہے، توجہ کم ہو گئی ہے، پہلے رویہ کچھ اور تھا، اب رویہ بدلتا جا رہا ہے، پہلے پیار محبت تھی، اب جھنجھلاہٹ سی آ رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے گیمنگ کر رہے ہیں تو اس گیم کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچوں کو کفر کی طرف مائل تو نہیں کیا جا رہا۔ بعض ایسے گیمز ہیں کہ جن میں باقاعدہ بچے لیول کراس کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہر لیول ایک لیول سے اگلے لیول پہ جانے کے لیے انہیں دیوی دیوتاؤں کے سامنے بیٹھ کر اجازت لی جاتی ہے، یعنی شرک کا تصور شروع سے بچوں کو دینا، ان سے طاقت لینا، فلاں چیز کہ یہ دیوی یہ طاقت ہے دیتی ہے، فلاں دیوتا یہ طاقت دیتا ہے، تو بچوں کے ذہن میں ایک شرک کا تصور قائم ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جو اس طرح کی چیزیں دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بچے گیملنگ میں پڑ جاتے ہیں، یہ ڈیجیٹل کوائنس ملتے ہیں گیم کے اندر بچوں کو، اچھا اب وہ گیم کھیلتے ہیں تو سامنے والا کو کوائن جیت جاتا ہے، ان کی فرسٹریشن دیکھا کریں اس میں، اگر امی بیچ میں آ جائے نا اور ایک نکل گیا گیم تو کی بورڈ توڑ دیتے ہیں بعض اوقات بچے اور چیخ پڑتے ہیں امی آپ کیوں درمیان میں آ گئیں؟ اچھا، امی کو پتہ نہیں، وہ کھانے کے لیے رہے، بیٹا آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں گیم ٹھنڈا ہو رہا ہے، گیم گرم وہاں کھانا ٹھنڈا، اب یہ ٹکراؤ، تو وہ اب اس میں یہ بچے جوئے کے عادی بن جاتے ہیں، اور پھر بعد میں فزیکلی طور پہ جوا کھیلتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ پھر اگر کرائم بچوں کو دیکھیں کہ کوئی کرمنل آدمی اس کو نہ مل جائے، آج کل بڑا خطرناک معاملہ ہو رہا ہے، بعض اوقات ان بچوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، یہ میں اب اور زیادہ کھل کے نہیں کہہ سکتا، ہمارے ادارے بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، ینگ جنریشن کو بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈال دیے، 10 لاکھ ڈال دیے۔ اب ماں باپ پوچھنا چاہیے کہ بیٹا تمہارے پاس ارننگ آ کہاں سے رہی ہے اتنا، تمہارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، تمہارا موبائل مہنگا ہو گیا ہے، تم گھر میں چیزیں لے کر آ رہے ہو کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، کہتے ہیں میں ارن کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے، پیسہ تو آ ہی رہا ہے نا بھائی، کیسے کر رہے ہو تم اتنا زیادہ، ایک دم تمہارا کیسے ہو گیا؟ پھر اس کو کسی غلط کام میں استعمال کر دیتے ہیں اور وہ بچہ پھر وہ مارا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ توجہ رکھنی ہوگی کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، کتنے وقت کے اندر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ماں باپ کچھ ایسا کریں، اور اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ اگر ہمارے کچھ ایسے میڈیا کے اوپر کورسز کروائے جائیں، دکھائے جائیں پروگرامز، یا کوئی خاص گورنمنٹ کورسز کروائے کہ ماں باپ کم از کم تھوڑی بیسک سیکھ لیں تو اپنے بچوں کی وہ کیئر کر سکتے ہیں، ان کے